اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے اور بہت توجہ طلب ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے اگر اسماء حسنی کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں واحد بھی ہے، احد بھی ہے۔ تو واحد میں اور احد میں کیا فرق ہے؟ یہ غور طلب بات ہے کہ واحد کسے کہتے ہیں اور احد کسے کہتے ہیں۔ بظاہر دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ایک واحد بھی ایک، احد بھی ایک، مگر دونوں میں فرق ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں واحد بھی ہے، احد بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ، وہ اللہ احد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ احد سے بات شروع ہوئی، احد پہ بات ختم ہوئی۔ احد، وہ احد ہے، مگر اس نے سورہ رات 13واں سورہ قرآن مجید کا بہت ہی زبردست سورہ ہے۔ قرآن مجید کے سارے سورے حسین ترین سورے ہیں، حسین ترین، اور اس قدر میں مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ زبردست ہے اور یہ معاذ اللہ اس سے کم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سبھی ایک سے ایک حسین ترین سورے ہیں۔ اور کائنات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو صرف تلاوت کر کے چلے گئے ہیں اجر و ثواب ضرور ملے گا، اگر بغیر مطلب سمجھے ہوئے گئے ہیں اور بغیر اس پہ عمل کیے ہوئے گئے ہیں تو پھر سوال و جواب ضرور ہوگا کہ میں نے اتنی حسین کتاب بھیجی تھی، اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھا۔ تو کوئی بغیر کسی میسج کے اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ کو قرآن پاک میں جگہ نہیں دی ہے، مگر سورہ رات 13واں سورہ قرآن مجید کا اس کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے 16، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے واحد القہار، وہوا واحد القہار، واحد کہا ہے۔ اب میں یہ دونوں کا فرق آپ کو بتا دوں کہ احد کیا ہے، واحد کیا ہے۔ دیکھیے، پھر وہی بات ہے کہ میرے والد کیونکہ ڈاکٹر تھے، ہم نے سب سے پہلے تو ہمارا جو علم حاصل کرنے کا جو ہمارا جو ایک ادارہ تھا وہ ہمارے والدین تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ہم نے ان سے ہی کسب علم لیا اور پھر ہم اس شاہراہ پہ چل پڑے۔ تو پہلی یعنی ایک طالب علم کے لیے ماں کی آغوش سب سے پہلی اس کی درسگاہ ہے، تو ہماری درسگاہ ہمارے والدین تھے جس سے ہم نے سیکھا ہے، باقی تو ملتے گئے اور ہم سیکھتے گئے۔ تو وہ کہا کرتے تھے، وہ بتایا کرتے تھے کہ بہت سارے ایٹم مل کر، ذرات مل کر بہت سارے مالیکیول بنتا ہے، بہت سارے ایٹم مل کے مالیکیول بنیں گے، اس کے بعد بہت سارے مل کے ایک ٹیشو بنے گا، ٹیشو بہت سارے ملنے کے بعد سے ایک آرگن بنے گا، ایٹم، مالیکیول، ٹیشو، آرگنز، بہت سارے آرگنز ملنے کے بعد سے ایک سسٹم قرار پاتا ہے جسم کے اندر۔ تو یعنی بہت سارے ایٹم ملے، بہت سارے ٹیشو ملے، بہت سارے آرگنز ملے، اشتراک پہ اشتراک ہوتی جا رہی ہے، چیزیں ملتی جا رہی ہیں۔ جب اتنی ساری چیزوں کے ملنے کے بعد ہم وجود میں آتے ہیں تو ہم احد نہیں ہیں، واحد ہیں۔ واحد اس کو کہا جاتا ہے جس میں تمام چیزیں یکجا ہو جائیں، جمع ہوتی جائیں۔ اللہ نے سورہ توحید کو کیوں کہا، احد کیوں کہا، یہ غور طلب بات ہے۔ احد اس لیے کہا کہ وہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک ظلم تو ہے مگر عظیم ظلم ہے،
شرک عظیم، شرک عظیم کو معاف نہیں کروں گا اور حقوق العباد کی پامالی کو معاف نہیں کروں گا۔ تو بات ہو رہی ہے احد اور واحد میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ حمد میں اور جب یہ اپنی پاکی بیان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حمد ہے۔ سورہ اخلاص جو احد سے بات شروع ہوئی اور احد پہ ختم ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ احد سے بات شروع ہوئی، احد پہ ختم ہوئی۔ یہ وہ احد ہے جو شروع میں بھی لا شریک ہے، آخر میں بھی لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ پھر وہی خدا سورہ رات 13واں سورہ اس کی آیت نمبر 16 میں کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ واحد القہار۔ اب واحد بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، تو اب یہ وہ واحد نہیں ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ لفظ قہار شریک ہو رہا ہے، قہار، تو وہ واحد القہار ہو گیا۔ تو جو ہم اصل میں اس کا ترجمہ بہت سارا کیا جاتا ہے، عربی بڑی کمپلیکیٹڈ گرامر ہے اس کی، بہت وسیع اس کے مطالب نکلتے ہیں۔ قہار کا مطلب ہم عموماً یہ لیتے ہیں قہار و جبار، قہر نازل کرنے والا، مگر قہر کے ایک معنی اور بھی ہیں، جو چیزوں کو واضح کر دے، دکھا دے، وہ قہار ہے جو تمہارے اعمال کو دکھا دے گا، تمہیں بتلا دے گا، تمہیں دکھا دے گا۔ وہ قہار ہے کہ تم نے کیا کیا بولا، کیا کیا کیا۔ تو قہار کا مطلب ہے جو چیزوں کو روشن کر دے، اعمالوں کو روشن کر دے اور دکھا دے اور تمہیں بتا دے، تو وہ واحد القہار۔ اب واحد کیوں کہا، احد کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اس میں قہار شامل ہو رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، جب کوئی چیز کسی چیز میں شامل ہو جائے تو وہ واحد بنتی ہے، جب کوئی چیز کسی چیز میں شامل نہ ہو تو وہ احد بنتی ہے۔ معبود وہ جو لا شریک ہے، جس میں کوئی شریک نہیں ہے، مگر اس کی صفات میں جو شریک ہیں، اس لیے وہ واحد ہے کہ وہ شریک ہیں۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں کہتے ہیں، ہم ہی اس کا امر ہیں، ہم ہی اس کا حکم ہے، ہم ہی اس کا امر ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کرنے کے لیے تو نہیں آئے گا، کسی کو نامنیٹ کرے گا، جس کے ذریعے وہ چیز نامنیٹ کی جا رہی ہو، وہ اللہ کا امر رکھنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا وَهُوَ واحد القہار، قہار کی وجہ سے واحد کہا گیا ہے، مگر وہ ہے احد، جس کا نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا، صفت اگر شریک ہوتی چلی جائے گی تو وہ واحد ہے، اور صفت کو اگر ہٹا دیا جائے، صرف اللہ ہے وحدہ لا شریک، تو وہ احد ہے، اور صفتوں کو شامل اگر کر دیا جائے تو واحد ہے۔ یہ فرق ہے واحد کا اور احد کا۔ بہت ٹپیکل، بہت مشکل موضوع تھا، میں نے کوشش کیا کہ آپ کو میں یہ تھوڑا سمجھا دوں کہ اس کے صفات کے مظہر یہ 14 معصومین ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی خاتون جنت ام ابیہا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام اول اور حجت خدا قائم آل محمد 12ویں امام، یہ 12 امام اور 2 معصومین، یہ ملا کے 14 معصومین، یہ اللہ کا امر رکھتے ہیں، امر اختیار رکھتے ہیں۔ تو وہ واحد القہار اس لیے ہوا، واحد اب یہاں اس لیے ہوا کہ وہ ایک اللہ ہے جس کے پاس قہر کی صفت ہے، قہر کی صفت شامل ہو رہی ہے،
مجھے بتائیے گا، ہے تو بہت مشکل، جو مجھے خود بھی بہت مشکل سے سمجھ میں آئی ہے، شاید کہ پوری بات سمجھ میں آئی بھی نہ ہو۔ آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا، اور آپ میرے دوست جب دیکھتے نہیں ہیں تو میرا دل بڑا دکھتا ہے، بڑا افسوس بڑا افسوسناک لمحہ لگتا ہے کہ ہم زیادہ تر موسیقی کی طرف ہیں، ہم زیادہ تر گٹار کی طرف ہیں، ہم زیادہ تر گانے سنتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، ہم خوش لباسی دیکھتے ہیں، ہم نعت، حمد، منقبت کو گٹار میں سننا پسند کرتے ہیں، ہم جس میں لے ہو، لحن داؤدی بڑا مشہور تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن داؤدی، ہم بہترین سریلی آواز کو پسند کرتے ہیں، ہم میوزک کو پسند کرتے ہیں، ہم گٹار طبلے کو پسند کرتے ہیں، چاہے وہ حمد ہو، نعت ہو، منقبت ہو، سلام ہو، اس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گانے کی طرز پہ بنا ہے، اس کو ہم بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، جہاں عقل کا استعمال زیادہ ہو لوگ کم دیکھتے ہیں، جہاں عقل کا استعمال کم سے کم ہو لوگ اس کو آج کل زیادہ دیکھتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔